ارباب ذی وقار معزز سامعین حضرات علماء اکرام اہلیان علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو شکر ہے میری پیٹی بھی راہ درو آواز آ گئی، اللہ کرسی تھوڑے درو بھی آواز آ جاسی۔ اسا ہن تک سن دے رہے ہیں بھی آواز آئیے آواز آئیے آواز آئیے، تسی ہو کیا بنا آواز آئیے تے نہ آواز آنی، کیا خیال ہے؟ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہو۔ میں دیکھ رہے ہیں یقیناً ساڈے بھائی صوفی محمد رمضان صاحب، انہوں نے رفقا اور انہوں نے یہ خوبصورت تنظیم اصلاح معاشرہ، انہوں نے اتنی خوبصورت محفل خوبصورت وزم دا انعقاد فرمایا ہے جس نو دیکھ کے محسوس نہیں ہو رہا۔ بچپن دے اندر ابتدائی کلاسز دے اندر اردو دے اندر ایک چیپٹر دے اندر ہوندا ہے کہ خالی جگہ پر کرو تے نال ایک اور ہوندا ہے جملے بنائے، ہوندا نا صحیح، ایک لفظ ہوندا ہے جنگل میں منگل، اس کو جملہ بنائے، ادھر جملے بنے دیا سے، لیکن آج دیکھئے کہ جنگل چ منگل کیویں ہوندا ہے۔ یہ صوفی رمضان صاحب نے جنگل چ منگل بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرماویں۔ آج اس محفل نو اللہ پاک ہر رنگ دے اندر جس انداز دے اندر تعاون کیتا ہے، اللہ سب دے رزق دے اندر مال و جان اور ایمان دے اندر برکت نصیب فرماویں۔ میں یہ دیکھ رہا کہ جس طرح صوفی صاحب نے ان کی کابینہ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، سامعین دی بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے۔ تسی ویکھو پہلے تو تھلے بٹھاندے سی، پھر کارپٹ تے بٹھایا، آج تواڈے واسطے کرسی ہے، کہ حول الکرسی تے آندے پہ لگدا تانوں وزیر اعظم بناؤ ہوئے صوفی صاحب، کیا خیال ہے؟ تے کرسی تے آ کے تسی اگے آدے لے بھئی حکمران ساڈی گل نہیں سن دے۔ آج میں نے پتہ لگے کہ کرسی کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہے کہ حکمران نہ سن دے، آج تساں بھی نہیں سن دے، کیا خیال ہے؟ لگدا کوئی کرسی دا رولا ہے۔ اگر کوئی رولا نہیں بھیجدا ذرا بول کے دکھاؤ پہ کرسی بندے نو چپ نہیں بان دیندی۔ ایک دفعہ ذرا رب دا نام بلند کرو، نعرہ تکبیر۔ اچھا جیڑا چاہتا رب مینوں بلند کرے او بندہ ذرا بول دے، جس بندے نو نہیں چاہیے نہ لوڑ ہے او بندہ نہ بولے۔ یقین جانو ساڈے بزرگ بیٹھے مولانا خالق صاحب کبیر والا دہن پہ، میں کچھ عرصہ پہلے نا کبیر والا ایک پروگرام پڑھ رہا ہوں، تعزیت کی پروگرام، اور میں ایک بات تقریباً ہر جگہ تے سنا رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے دیکھ کے میری نعت دے دوران ایک سائڈ تے نا دو آدمی بیٹھے گنگے ہیں، ایک صحیح گنگا ہاتھ، دوسرا ادھر ٹرانسلیٹر ترجمہ کر رہے ہیں۔ میں جویں نعت پڑھ رہا ہوں وہ ہاتھ دے اشارے نال اس نو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں۔ میں 2-3-4 سیکنڈ دیکھیا، پھر میں محسوس ہویا کہ وہ واقعہ بندہ گنگا نو سارے جان دے۔ میں نعت پڑھ رہا ہوں، وہ ہتھاں دے اشارے نال دس رہا ہے بھی ایک ہی کر رہے ہیں، مدینے دی گل کر رہی ہے، حضور دی بات کر رہے ہیں ہتھاں دے۔ وہ جڑا سنن والا ہے نا وہ گنگا، وہ اپنے ہتھاں دے نال میں سبحان اللہ اکھا کر رہا ہے۔ میں حیران ہو کر میں لوگوں نے متوجہ کیتا، دیکھو تانوں رب نے زبان دیتی ہے، تسی قدر نہیں کیتی، جس دی زبان کوئی نہیں وہ اشارے نال بھی حضور دا ذکر سندا بیٹھے تے سبحان اللہ آکھ رہا ہے۔ یار کدی کدی سوچیا کرو جس مالک نے زبان دیتی ہے کم از کم اسے دی دیتی ہے زبان دے نال، اگر اس دا نام لینا پہ جائے اور او دے بدلے بھی اس تانوں مایوس نہیں کرنا، او دے بدلے بھی خالی نہیں چھوڑدا، او دا وعدہ اور فضل دیکھو، وعدہ ایک واری اپنی زبان دے نال آکھ میں پاک ہاں، حالانکہ تیرے نا آکھن نالے اللہ معاف کرے او دے کوئی ذکر دے اندر کمی نہیں آنی، تیرے سبحان اللہ دے نال او دے ذکر دے اندر اور مرتبے کو بڑھائی نہیں آ جانی، لیکن فائدہ پھر بھی تیرا ہے۔ بندے کدی سوچیا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں، چند ساواں ہیں، اس محفل نو غنیمت جانو۔ میں تو اس وقت نہیں آکھ رہا بھی میری تساں نعت تے واہ واہ کرنی ہے، پر اتنا ذرا اندر جاتی پار کے دیکھ لو، جس مالک نے پیدا کیتا ہے اگر او دا حق بندا ہے شکر ادا کرنا۔ جڑا بندہ چائے دی پیالی پی دے جتھے نظر آوے سلام کرتے ہیں، جس مالک نے پہلے دن تو لے کے ہن تک صحت جوانی تندرستی دیتی ہے، اگر اس دا حق بندا ہے او دا ذکر کرن دا تو بھائی ضرور کرنا۔ اگر میں تھوڑی محنت کراں تو مڑ چس کائی نہیں، چس تا ہے جدا کھاویے او دے گیت گاویے۔ ذرا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اونچی کر کے اونچی کر کے اونچی کر کے۔ میرے پیٹی برائی بھائیو حبیب الرحمان صاحب نے بھی زور ماشاءاللہ بڑا لایا، اور میں وہ زور لاون تو صدقے ہاں تے تواڈے زور پچاون تو صدقے ہاں۔ چس کر دیتی تسی، اتنی سردی کو نہیں، پہلے شکوہ کر دیا صوفی صاحب سردیاں تو بعد پروگرام دھندہ ہن ماشاءاللہ اچھا موسم ہے۔ ہن ایک گزارش تے میری نعت شروع، پہلے نشستہ دی خالی پہنا، بابا جی میرا دل کرندا تساں اتھوں اٹھ کے ایتھے نیڑے جا جاؤ، جی میں جلدی ہم سن اللہ تعالیٰ اتنی جلدی مدینہ بھی سی بھائی جلدی آ جاؤ، اے کیمرے دا خیال کرے تے میں ذرا جگہ بڑھا کے آ جاؤ، تساں بھی بھائی جان نیڑے آ جاؤ، تساں بھی ذرا قریب آ جاؤ، ذرا فرنٹ سیٹاں تے آ جاؤ تے اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرماوے کو ماحول بڑھاؤ، یہ تے سامنے کرسی خالی پہنے او ذرا نیڑے نیڑے آ جاؤ، ایک دو نعرے لگاؤ جاندار نعرے، آواز کم از کم صوفی رمضان تک جاوے تے وہ دل خوش ہو جاوے واقعی بندے آ گئے۔ نعرے تکبیر، اس پاسو بھی آواز آوے نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ چوک کے ذرا ہاتھ چاک کے جاندار نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مل کے ذرا ختم نبوت، شان رسالت،
شان صحابہ، عظمت اہل بیت، اسلام، قرآن، ملک پاکستان، صوفی رمضان، اے ہر ایک جوان تسی سارے تے نعت خان صرف مولوی بولے او نعت خان اللہ تانوں بھی زندہ باد رکھے سارے آپا زندہ باد تا ہیں جو ساڈا نبی زندہ باد ہے آپا سبحان اللہ درود پاک تلاوت فرماؤ اللہ تانوں مدینے لے جاوے یہ سر نہ ہلاؤ پرانے زمانے کھڈاونے ملدے ہیں سیل لالے جو سیل پاوے اس نے بڑے ہلدے ہیں تو جی مجھے سیل ختم ہوندے ونائیں ہولو ڈولے تو نے مجھے لگدا ختم جائے ہوئے پن ہولو لو ہلدے بیٹھے ہو تھوڑا جا جاندار ہو کے باذوق ہو کے ایک دو ذرا درود پاک پڑھو تے اللہ تانوں مدینے لے جاوے یا نہ لے بولو تو صحیح کہ تے این ڈر کے تو ہن جہاد تے جڑن دا اللہ تے مندیو دعا کرو آمین آکھو اللہ چلو گالی مدینے دی ٹور دے دے بابا جی کریے میں گل کرنا مدینے دی سفید ریش بیٹھو رب بھی سفید ریش دا خیال کردا ہے حضرت بھی بیٹھے باقی علماء بیٹھے چلو مدینے دی گل کردے ہیں پتہ نہیں کسے بندے دی زبان چو آمین نکل جاوے اگلی واری میں آواں جڑے سیٹاں تے بیٹھے سارے دا ٹینڈ ہوے میں پوچھاں بھئی خیر ہے پتہ لگے سارے عمرے تو آئے ہوئے کئی بندے آدھے اللہ بھی وال گئے اللہ دی قسم ہے انہا مزہ اتھے آندہ ہے جدو بندہ حاج عمر حاضر صاحب ہے نا جدو بندہ طواف کردا ہے تے پھر صفا مروہ دی صحیح کردا نا بڑا دل شوق پیدا ہوندا ہے اے بڑے پیارے لیکن اتھے جڑے پیاری جاتے جدو قربان ہوندا نا تے بڑا مزہ آندا ہے اللہ تعالیٰ سارے انو اے وال اتھے کٹاون دی توفیق نصیب فرماوے درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم چشتی صاحب پریشان نہیں ہونا تو یہ باقی نعت خان ذرا پڑھ دیں سٹینڈ دے سہارے تو میں اپنے سہارے تو پڑھنا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سون سمیت مدینے لے جائے درود پاک پڑھ سکتا ہوں پھر ہوں میں اپنے کیمرہ مین بھائیوں نے بھی آکسا ایک دو تین دفعہ جلدی جلد تصویریں میری لے لیں آج میں انہوں نے بھی مزم دا محفل دا مستقل حصہ بنانا چاہنا انہوں نے کو بھی میرے سبحان اللہ لینی توجہ ایسا پہلی جمعہ فرشتیاں دے ہتھیں ملائکہ دی ہتھیں ساڑا تو کہ عقیدہ ایتھو درود پڑھو ملائکہ پہنچان دے نہ لے کے او ملائکہ دے ہتھیں ایک سنیڑا ایک پیغام ایک میسج بھیجئے کہ اللہ دے نبی توڑے منن والے توڑے عاشق اس خانوال دے چھوٹی جی بستی دے اندر توڑی ذات تے درود بھی پڑھ رہے ہیں تے ایک منت تے سفارش تے آرزو کر رہے ہیں کیڑی کہ سونے مدینے دے آوالیا دارت بلاویں ہو بدار ذرا محبت نار سبحان اللہ کہ سونے مدینے دے آوالیا دارت بلاویں ہو بدار سونے مدینے دے آوالیا دارت بلاویں ہو بدار سونے مدینے دے آوالیا دارت بلاویں خوبدار قدم دے وچ سر رکھ کے میں دکھڑے سنے سا سرکار سونے مدینے دے آوالیا دارت بلاویں خوبدار اور اللہ جانے کیڑے دن خوشی منظوری اے اللہ جانے کیڑے دن خوشی منظوری ہے دل دیے حسرت قدا خوشی پوری ہے دل دیے حسرت قدا خوشی پوری ہے اوہ قدا اٹھار سے نئے اکیاں تاکہ کہ تیرے دربار سونے مدینے دے آوالیا دارت بلاویں آنکھو سبحان اللہ ذرا محبت نال جھوم کے کہہ دو سبحان چشتی صاحب بالکل ڈیلے تھوڑا رکھنا چشتی صاحب ڈیلے اور ریپیٹ بالکل تھوڑا رکھنا جزاک اللہ میں چاہنا میری آواز ختم ہوئے میں انہاں دے کول ذرا سبحان اللہ سکا توجہ کر سو بابا جی کہ کیڑے خوش وقت نے لوکی اس تھار دے ہمیں مدینہ شریف گئے کچھ چیزیں لین واسطے پہلے رمضان سے ایک جگہ تو کچھ چیزیں رومال خرید رہے سی میں پیچھے ہٹ کے دیکھا نا صاحب نظر پہنے تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا دکان تو نکل کے میں دکاندار وال ویکھاں
کدی حضور دا روزہ ویکھاں میں کہ کیڑے خوش نصیب ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں تے سونے دا دیدار بھی کر رہے ہیں آکو سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ کیڑے خوش بخت نے لوکی استھار دے کیڑے خوش بخت نے لوکی استھار دے آقا تیرے جو پڑوس وچ زندگی گزار دے تیرے جو پڑوس وچ زندگی گزار دے شام سویرے گھن لٹ دے اور روزے تیرے دے انوار نو سونے مدینے دے والیا دارت بلاویں غمدار نو اور اکھا نال ویکھاں وانجو سنگتا نرالیاں حضرات علماء میں توڑی توجہ خصوصی چاہساں اللہ تعالیٰ لے جب جڑے لوگ ہو کیا نہ کو پوچھو ایویں بندہ مواجہ شریف وچ داخل باب السلام وچ داخل ہوندا ہے بس ہوئے اللہ تعالیٰ لے جاتا بس تیاری کرو میرا دل کردا بس تسی تیاری کرو انشاءاللہ ابو مولانا عبد الخالق صاحب اس نے پیچھے پوری اصلاح معاشرہ دی ٹیم ہو سی اکو انشاءاللہ اللہ لے جائے گا او دے گھر دے اندر دیر ہے اندھیر نہیں لیکن ایک شرط ہے منگڑ والا ایتھو منگے زبان تو صرف نہیں ایتھو منگ مالک نے اتھائی محبوب دے عاشقاں واسطے جنت دنیا تے بنا چھوڑی ہے آکو نظر سبحان اللہ آئی سبھی بندہ داخل ہوندہ ہے درود و سلام پڑھ دے مواجہ شریف دے سامنے کھڑا ہو جانا جڑے لوگ ویک کیان وہ میرے شیر دے نال پہنچ جان گے مواجہ شریف دے سامنے کھڑے ہو کے نا درود و سلام پڑھ دے پھر بندہ ایک قدم چکدا ہے پھر رک جاندا ہے لکھے ہوندہ ہے تے کھلو کے پھر سلام پڑھ تھوڑی چوپتی سبحان اللہ یار ذرا اونچی سبحان اللہ سنا دے اونچی ذرا اونچی اچھا جڑا اونچی سبحان اللہ کے او دے واسطے دو دعاواں ایک دعا پہلے تاں ویکھ سا بھئی تھوڑا زور لگے تسی مولویاں دا کھاون وے دیو زور لاون نہیں وے دے ہیں تسا چپ کر کے بیٹھو اسا کھانے ہیں تو زور ہی تے لانے ہیں تو تسا اپنے چپ کر کے بیٹھو ذرا اونچی سبحان اللہ سنا اونچی کر کے میری پہلی دعا جڑا بندہ اونچی سبحان اللہ کے جاوے درود پڑھ کے سمے پہلو تے کملی والے دا دیدار ہو جائے تے ہور محبت نال درود پڑھے تے ہور اونچی سبحان اللہ کے اسے مہینے دے ہاتھ مدینے دا ویزا آ جاوے اور محبت نال ہن توجہ اتھے درود پڑھے ایک قدم چکیا لکھو اتھے پھر سلام پڑھ اتھے پھر سلام پڑھ تسی آکھو وجہ کیا ہے حضور تو بعد پھر سلام میں آکھے آتم دکھاواں ایک سنگت خانے وال دی پاکستان دی کتنی زیادہ تو زیادہ پختہ ہوئے گی 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال وڈیرے آدن مرن تو بعد قبرہ پھٹ ویندیاں لیکن جڑی سنگت دی بات میں کر رہا جس دوستی دی بات میں کر رہا وہ کیڑی دوستی میرے وال ویکھنا کہ اکھاں نال ویکھاں وانجو سنگتاں نرالیاں اکھاں نال ویکھاں وانجو سنگتاں نرالیاں اکھاں نال ویکھاں وانجو سنگتاں نرالیاں کیویں لج پالاں اوتھے لجاہن پالیاں کیویں لج پالاں اوتھے لجاہن پالیاں اپنے تو وقت سائیں کیتا نہیں او سونے صدیق تے جرار آکھ دے سرا سبحان اللہ سونے مدینے دے آوالیا دارت بلاویں غبدار نو اور ارشد قاسمی ہے منگدہ دعا بلکہ میں انجا کھا تواڈی بھی صلاح ہوئے تواڈا بھی ذوق ہوئے تھا کہ سارا اے مجمع ہے منگدا دعاواں ہر ایک امتی منگدا دعاواں مڑ مڑ آقا تیرے روزے اتے آواں اے مڑ مڑ آقا تیرے روزے اتے آواں ساختنگ کیتے ہیں دوریاں ہون تمکا انتظار نو سونے مدینے دے آوالیا دارت بلاویں غبدار نو آخر کے اندر ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا محبت دلہ درود پاک چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس تو بعد انشاءاللہ اس طرح ترتیب ہے شان صحابہ بھی اور کیونکہ رجب المرجب دا مہینہ ہے اس مہینے دی نسبت دو خاص مقام دی طرف ایک سرکار دا معراج ہے اور ایک سرکار دے خوبصورت سرکار دے درینہ سرکار دے قریبی سرکار دے با اعتماد صحابی سرکار دے سالے قرآن دے کاتب ایمان والیاں دی محبت ایمان والیاں دی جان ایمان والیاں دا ایمان امیر المومنین خلیفہ 6ویں خلیفہ سیدنا امیر معاویہ کیا خیال ہے پریشان ہو گئے ہو ذرا سبحان اللہ سنا دے ہو یار
اور محبت دے نال سبحان اللہ سنا دو انہاں دا ذکر کرسا کہ لوگ مینوں جان دین میری کوشش ہوندی ہے اسا اپنا نظریہ اور عقیدہ پیش کرنا ہوندا ہے شعراں دے ذریعے کسے دی واہ واہ دی لوڑ نہیں کسے دی داد دی لوڑ نہیں سبحان اللہ تہاڈے کول تاں کھائی دیے تے تہاڈا بھی کھاتا ذرا نیکیاں دے نال پر ہو جائے معراج حضور دا سفر انشاءاللہ اس دی بھی جھلکی پیش کرنا حضور دی آمد حضور دا آنا حضور دا میلاد اس دی بھی جھلکی ہوئے گی لیکن تھوڑا جا ذوق بڑھاؤ ماحول بڑھاؤ کہ سنیا رب سور پکارا حضور آئے دنیا تے آئے میری فرمائش ہے کچھ ساتھیاں دی بھی یہ ناز ضرور ہونی چاہیے کہ سنیا رب سور پکارا سنیا رب سور پکارا سنیا رب سور پکارا بس مکیاں انتظارا آیا جگتے مست بہاراں ویڑے آمناند شاہ دو جہان آ گیا ویڑے آمناند شاہ دو جہان آ گیا گئے مرسل منگ دے دعاواں گئے مرسل منگ دے دعاواں گئے مرسل منگ دے دعاواں تک دے گئے جس دیاں راواں تک دے گئے جس دیاں راواں انو ویکھ کٹھرن نگاواں ایسا صاحب جمال تے ذیشان آ گیا ایسا صاحب جمال تے ذیشان آ گیا میرے وس وچ نئی تعریف میرے وس وچ نئی تعریف او دی مدحت تے توصیف جیندی شان چ کل صحیفے نالے سارا ہی رب دا قرآن آ گیا نالے سارا ہی رب دا آنکھو ذرا سبحان اللہ مل کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ حضرات علماء معراج حضور دا معراج میرا وال ویکھنا اتھاں ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا بڑا رک کے بڑا ٹک کے کیونکہ اصلاحی پروگرام میں اور سب تو بڑی اصلاح عقیدے دی ہوتی ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں یار اسا تے مولوی دے ریڑے جانا نہیں کی ہویا جی لے بھی ایک مولوی کول جانے ہیں وہ دا نبی نور ہے دوسرے کول جانے ہیں وہ دا بشر ہے کوئی کچھ آکھدا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے میں کہ لڑنا جھگڑا نہ کر میرے ول ویکھو بھائی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت دیکھو زور دے لگا نعرہ لگاؤ ختم نبوت شان رسالت شان صحابہ عظمت اہل بیت عظمت قرآن اسلام تسی سارے زندہ باد ہوا تو بولو آیا نعرہ تکبیر مل کے ذرا نعرہ تکبیر ثناء خان مصطفیٰ جزاک اللہ اللہ توڑی محبتہ سلامت رکھے مہمان معظم آگے انشاءاللہ انہوں دا مفصل اور بہت طویل انشاءاللہ دل کھول کے کلام ہوئے گا ہمارے آج کی اس محفل کے مہمان ثناء خان تشریف لا چکے ہیں تو میری عادت ہے جب مہمان آ جائیں تو ان کو پھر زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے میں اپنی بات کا یہ آخری شعر اس کے بعد انشاءاللہ جو منقبت جناب امیر معاویہ کے حوالے سے میں نے ذکر کی تھی اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا آپ کی کامل اور پوری توجہ میری طرف کہ سنیا رب سور پکارا سنیا رب سور پکارا مس مکیاں انتظارا آیا جگتے مست بہارا ویڑے آمناند شاہ دو جہان آ گیا معراج دی شب صدراتے معراج دی شب صدراتے گیا نوری رک اس جاتے معراج دی شب صدراتے گیا نوری رک اس جاتے اگر نہیں پا سکتا جاتے لیکن خیر البشر لا مکان آ گیا لیکن خیر البشر لا مکان آ گیا اور او دے سارے یار نرالے ایتھے
اتھے آ کے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے لوگ کہتے تسی لڑاکے تسی فسادی تسی جھگڑالو اللہ دی قسم ہے ست صرف اتنا کہنے ہیں لڑاکا تو وہ ہے جھگڑالو تو ہے جڑا تھا 5 مان 10 نہ مان 10 نہ مان 12 مان 14 مان 18 مان کچھ نہ مان لڑائی تو اے کردا ہے میرے تو بڑیاں نے سکھایا کہ او دے سارے یار نرالے او دے سارے یار نرالے او دے سارے یار نرالے جند جان لٹاون والے جند جان لٹاون والے پاویں گورے گھنیا کالے سب نو تمہیں غیر آزاد پوان آ گیا وہ سب نو تمہیں غیر آزاد پوان آ گیا آخر کے اندر ایک منقبت بالکل درود پاک تلاوت سنو دیکھو میری کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ موقع دی مناسبت دے نال حضرت امیر معاویہ اس وقت مظلوم ترین صحابی ہیں بیگانے تو بیگانے کچھ اپنے بھی انہوں دے نام تو خفا ہو جاتے ہیں کہ امیر معاویہ وہ امیر معاویہ جس نے لڑائی کی تھی سونے علی دے نال دیکھو بھئی لڑائی اگر 2 بندے کر لویں تو اس تو بعد رسائی ہو جاوے تو رسائی تو بعد جڑا بندہ لڑائی دی گلاں کرے تھوڑی بولی چ کیا دینا ٹھرے بیٹھے ہو یا ٹھرے بیٹھے ہو میں تو تھوڑی سمجھ نہیں آندی کدی عقیدے دی گل بھی سن لی کرو 2 بندے دیکھو بندہ رہندا ہوئے بچہ پڑھدا ہوئے ہاسٹل وچ لاہور کراچی قاضی صاحب بیٹھے تے بندہ واپس آوے انہوں کوئی ہمسایا آکھن جی تہاڈی امی تے ابو دی لڑائی ہو گئی وہ کاغذ جا کے بیٹھ جاوے ہمسایا کول پوچھو اے دسو لڑائی میرے ابو پہل میرے ابو نے کیتی جے میری امی نے کیتی ہے لڑائی اے دی ہے یا اے دی ہے زیادتی اے دی ہے لگلے سن ظالم ہاں امی ابو دی لڑائی ہونے ہو گئی مطلب ہو گیا تو وچ سالس بن کے بہ گیا ہن دسو جے پیو دی شکایت کرے سی تاں بھی مردہ ہے ماں دی شکایت کرے سی تاں بھی مردہ ہے اور ظالم ہاں علی جناب امیر معاویہ دی آپس سے جو کچھ ہویا انہوں نے صلح کر لی جناب امیر معاویہ نے فرمایا نہج البلاغہ 57 نمبر خط ہے فرمایا میرا اور معاویہ دا کوئی جھگڑا نہیں اسا دونوں کلمہ گو بھائی ہاں جا کے ویکھ لو جناب علی فرمایا نہ ایمان لیاون جو میرے تو اگے نہ میں اس تو اگے ساری لڑائی ہاں خون عثمان تے واللہ میرا دامن صاف ہے ایتھے 2-3 شعر پیش کرنا چاہنا اور میرا کلام کوانوں نہیں سمجھ آنا علماء تو اس دن ہاتھ جوڑ کے آکساں میری تھوڑی جی محنت ہے یہ صرف کلام نہیں ایک بزرگ کہنے لگے کلام نہیں مناظرہ ہے اگر سمجھ لاؤ تھا پر میں کوشش کیتی ہے کہ سونے کے ٹھہرے دن مومن نام معاویہ دا 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 باویں جتنا شور مچاوے او حیدر نو مول نہ بھاوے باویں جتنا شور مچاوے او حیدر نو مول نہ بھاوے او جیڑا نہیں حبدار غلام معاویہ دا جیڑا نہیں حبدار غلام معاویہ دا سونے کے ٹھر دن مومن نام معاویہ دا اور ہیرو دین اسلام دا بے شک سالہ پاک نبی دا ہیرو دین اسلام دا بے شک سالہ پاک نبی دا پڑھتا سی نہج البلاغہ وچ ارشاد علی دا نہیں معاویہ نال لڑائی اے میرا کلمہ گو بھائی حیدر دسے آئے آپ مقام معاویہ دا حیدر دسے آئے آپ مقام آخری شعر بہت لمبی منقبت ہے لیکن جتے ذوق نہ ہوئے میں نے خود مزہ نہیں آتا آخری شعر اور سب تو بڑا اعتراض جناب امیر معاویہ تھے اس جواب ایک شعر دے اندر پوری توجہ حضرات علماء میں طالب علم میں سبق سنا رہا ہوں مہربانی کرنا بس میرا شعر سن لینا سب تو بڑا اعتراض کہ مومن نہیں معاویہ مومن نہیں انہیں لڑائی کیتی ہے اے کیتا ہے میرا ایک سوال بڑی ٹھنڈے دماغ دے نال صرف ہاتھ جوڑ کے سبق سنا رہا ہوں
کہ جے مومن نہ پھر بیعت کیتی کیوں حسنین جے مومن نہ پھر بیعت کیتی کیوں حسنین کافر دے ہتھ ہتھ کیوں دین دے سائیں دے نور العین کافر دے ہتھ ہتھ کیوں دین دے سائیں دے نور العین لیندے حسنین وظائف وی سالاتیں توف تغائف ہے توجہ او لیندے حسنین وظائف وی سالاتیں توف تغائف وانج حسنین تو پوچھ اسلام معاویہ داغا وانج حسنین تو پوچھ اسلام معاویہ داغا انشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے جناب قاری ارشد قاسمی صاحب بہت ہی اچھے انداز دے نال خوبصورت انداز دے نال تساں حضرات کو کلام سنے دے پے ہیں ہن میں بلا تاخیر دعوت دے ساں سارے دور کراچی تو لائے ہوئے تشریف لائے ہوئے مہمان عالمی شہرت یافتہ ثنا خان محمد مصطفیٰ بلبل مدینہ جناب حافظ امان اللہ قاضی صاحب کہ وہ میکتے تشریف لا کے سامعین دے دل کو اپنے کلام دے نال محظوظ فرماؤ